اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اشفاق احمد کہتے ہیں، ایک دن میں نے اپنے بابا جی کو بہت ہی فخر سے بتایا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور کافی سارا بینک بیلنس بھی۔ اس کے علاوہ میرے بچے اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، عزت شہرت سب کچھ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے۔ میری یہ بات سن کر بابا جی نے مجھ سے کہا کہ یہ کرم اس لیے ہوا تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیے۔ میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جی کہنے لگے، اشفاق احمد، میری اماں نے ایک مرغ پال رکھا تھا، اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت۔ اماں جی دانے کی ایک مٹھ بھر کے مرغے کی چونچ کے عین نیچے رکھ دیا کرتی اور مرغ چونچ جھکاتا اور جھٹ پٹ 2 منٹ میں پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا۔ یہ ماجرا میں روز دیکھا کرتا تھا اور سوچتا کہ یہ مرغا کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے بن محنت کیے اماں اس کو دانہ ڈال دیتی ہے۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھے پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئیں اور دانے کی مٹھ بھر کے مرغے کو رزق دیا۔ اماں نے جیسے ہی مٹھی آگے کی، مرغے نے اماں کے ہاتھ پر چونچ مار دی۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اماں ہاتھ سہلاتی اندر چلی گئی اور مرغا جو ایک جگہ کھڑے ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا، اب وہ پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں۔ سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کے دانے چگتا رہا، وہ تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ بابا جی نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، بتاؤ اشفاق، مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے فٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ مارتا نہ ذلیل ہوتا۔ وہ بولے، بالکل ٹھیک کہا تم نے، یاد رکھنا اگر اللہ کے بندوں کو حسد، گمان، تکبر، غیبت اور اساس برتری کے ٹھونگے مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا اور پھر اس مرغ کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیا، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا۔ بابا جی عجیب سی ترنگ میں بولے، پیسہ، عزت، شہرت، آسودگی حاصل کرنا اور دکھوں سے نجات کا آسان راستہ سن لے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا، ان سے مسکرا کر بات کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مخلص نہیں ہوتا۔ آزما کر دیکھ لو، اور اگر اللہ کے بندوں سے محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنے اندر شامل کر لو تو جان لو تم امر ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بابا جی چلے گئے اور میں سر جھکائے زارو قطار رو رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو ناظرین، کیوں نہ آج سے ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں؟ کیوں نہ غصے میں بکھرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کریں؟ چائے کے کھوکھے والے کو کوئی کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلائیں۔ اپنے دفتر یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کریں اور کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال و حوال پوچھیں۔ اگر ہم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہوں تو خود کو خاص اور افضل نہ سمجھیں۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تب و دو کریں۔ کیوں نہ صبح سکول جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کو ساتھ لے کر جائیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ لمبی اور بے مقصد اس کی بات سنیں۔ کیوں نہ باپ کی ڈانٹ ایسے ہی سنیں جیسے موبائل پر گانے سنتے ہیں۔ کیوں نہ ماں کی پہلی آواز پر ان کے پاس پہنچیں تاکہ ان کو دوسری آواز دینی نہ پڑے۔ بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت نہ کریں۔ بہن کی ضرورت اور اس کا تقاضا اس کی شکایت سے پہلے پورا کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں، زندگی ہماری محتاج نہیں بلکہ ہم زندگی کے محتاج ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بنائیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نیچے کمنٹس کی صورت میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر
ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔